حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو زر کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تھا، یعنی آزادی کی قیمت دینے سے عاجز ہو گیا تھا، اور عرض کیا کہ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد کے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم۔ تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھ کو تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے قرض سے پناہ مانگنے کی دعا بھی تھی۔ نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر سونے سے پہلے کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی قرض کی ادائیگی کی دعا ہے۔ پھر اسی طرح سفر میں بھی قرض سے پناہ کی دعا ہے، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے اور بزدلی سے، اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ تو یہ ہیں وہ چند مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اگر انسان ان کو پڑھتا رہے تو قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور مرتبہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے آپ کو ایک گنا پھر دگنا ثواب کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی کی مہلت کا وقت آنے سے قبل اسے روزانہ ایک گنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور قرض کی ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد مزید مہلت دینے پر دگنا ثواب ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی جو مقروض کو ڈھیل دیتا ہے اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرض کا اجر جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کچھ 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قرض کے طور پر کسی کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 18 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے اس نے یہ کہہ کر رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ تو تم اسے معاف کر دیا کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو گویا جو دنیا میں دوسروں کے قرض معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. پھر اسی طرح قرض معاف کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایسے شخص کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملے گی. پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو قرض معاف کر دیتا ہے اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.